الله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وصحبه الذين أزروا حبيب الصمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام ابا محبت و شوق کے ساتھ باباد بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرداء عن أبي بكر وعمر وعن علي وعثمان ذي الكرم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله جل جلاله وأمن باله وأعظم شانه وتم برهانه وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات محبوب مالک کائنات سلطان الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقہ رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید بلال حسین شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید افضال حسین شاہ صاحب حفظ اللہ تعالی دیگر سادات کرام علماء کرام نعت کا حضرات قرہ حضرات عوام اہل سنت نوجوان اسلام حاملین عقیدہ اہل سنت آج کی یہ بابرکت و بامقصد تقریب سعید سلانہ اور سے مقدس پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل جناب پیر سید صابر حسین شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل جناب پیر سید مختار حسین شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سلانہ اور سے مقدس کی یہ دوسری نشست ہے جس کے اندر میں اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا فرمائیے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو صاحبین کے روحانی فیضان سے مالا مال فرمائے احباب ذی وقار آپ نے توجہ کے تمام ترزاویے میری طرف رکھنے ہیں میں نے مختصر وقت میں بہت کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہنی ہے خلاق کے عالم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ بے شک خبردار جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہیں نہ ہی کسی قسم کا خوف ہے نہ ہی کسی قسم کا غم ہے خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ غم کا تعلق ہوتا ہے زمانہ ماضی کے ساتھ گویا رب ذوالجلال یہ واضح اعلان فرما رہا ہے فرمایا جو میرے دوست ہیں ولی ہیں ولی کا معنی دوست ہے ولی عربی کا لفظ ہے فرمایا جو اللہ کے ولی اور دوست ہیں انہیں دنیا کا غم نہیں آخرت کا خوف نہیں ہے دنیا کا غم وہ کرے جس نے دنیا کو برباد کیا ہو
جس نے دنیا کو گناہوں کے اندر گزارا ہو، فسق و فجور کے اندر، جس بندے نے دنیا ایسے گزاری ہو جیسے خدا چاہتا ہے اور مصطفیٰ چاہتا ہے، اسے کس چیز کا غم ہے؟ خوف بھی نہیں ہے، کیونکہ جب محشر کا میدان لگے گا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، رب ذوالجلال اپنے ولیوں کو فرمائے گا میرے دوستو تم نے دنیا ایسے گزاری تھی جیسے میں چاہتا تھا، آج آخرت تمہاری ایسے گزرے گی جیسے تم چاہتے ہو۔ سبحان اللہ ڈھیلی ہے جناب، جوانوں والی مجھے آواز چاہیے، جاگ کر بولیے سبحان اللہ۔ اگر طالب علم سارے تسی اگے آ جاؤ، ایتھے اگے آ جاؤ، تسی اٹھیا تسی تاؤ اگے نا، اٹھی آئے کلاس بھی چھڑی آپ ایتھے آئے تو باقی بولتے رہنے کے تسی اگے آ جاؤ۔ ہاں تو انہوں اس واسطے لے ہم بھی کلاس چھڑیے بھی آکے سیدان نے در تو کو فیض لے جاؤ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں انہیں خوف بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے۔ وہ ہیں کون؟ فرمایا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا، ولی صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ بے ایمان ولی نہیں ہو سکتا، بد عقیدہ ولی نہیں ہو سکتا، صحابہ اور اہل بیت کا دشمن ہو ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ولی صاحب ایمان ہو۔ صاحب ایمان ہونے کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ کریم آقا نے واضح طور پر فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر جب تک تم مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرو گے ایمان کامل ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا ولی صاحب ایمان ہوتا ہے، وکانوا یتقون اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ ذرا یہ ولی جو ولیجن سے مشتق ہے، ولیجن کا معنی ہوتا ہے الحب، ولیجن بروزن فاعل، فاعل بمعنی فاعل بھی ہوتا ہے، فاعل بمعنی مفعول بھی ہوتا ہے۔ واضح یہ بنا آسان یہ کروں کہ ولی بمعنی محب بھی ہوتا ہے، ولی بمعنی محبوب بھی ہوتا ہے۔ ولی بمعنی محب بھی، ولی بمعنی محبوب بھی۔ اسی حقیقت کو رب ذوالجلال نے قرآن میں یوں بیان کیا یحبہم ویحبونہ، فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اور کچھ ایسے خوش بخت ہیں رب ان سے پیار کرتا ہے۔ محب ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے پیار کرے، محبوب ولی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ پیار کرے، مقام محبوبیت پر کفیل ہو وہ بھی بڑی شان کا مالک ہے، جو محب ہو وہ بھی بڑی شان کا مالک ہے۔ اس لیے شہنشاہ نقشبند فرماتے ہیں لوگوں 30 سال شد آنچے بہاب الدین می گوید، 30 سال بیت چکے ہیں، جو کچھ بہاب الدین کہہ دیتا ہے رب وہی کر دیتا ہے۔ میں آسان کروں، محب ولی پہلا فرق یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے پیار کرے، محبوب وہ ہوتا ہے جس سے اللہ پیار کرے۔ دوسرا میں آسان کروں، محب ولی وہ ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے نا، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ محبوب ولی وہ ہوتا ہے جو وہ زبان سے نکالتا جاتا ہے رب عطا کرتا جاتا ہے، رب عطا کرتا جاتا ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے محب اور محبوب میں؟ اس لیے تو شہنشاہ نقشبند نے فرمایا 30 سال شد آچے بہاب الدین می گوید خدا کند، فرمایا لوگوں 30 سال بیت چکے ہیں، جو کچھ بہاب الدین زبان سے نکال دیتا ہے رب وہی کر دیتا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی پیشانی پر قدرتی طور پر تحریر تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، فرمایا اس نے پوری زندگی اللہ کی محبت کے اندر گزار دی ہے اور آج دنیا کو بھی اللہ کی محبت کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور جس ہستی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی ولایت کبریٰ پر سب کا اتفاق ہے، پیر پیران، میر میران، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی۔ میں نے پتہ ہے 11ویں دی کھیر کھانا بڑی سوکھی ہے، 11ویں والے دن آتے بولنا بڑا اوکھا ہے، ہاں کھیر کھانی بڑی سوکھی ہے نا جناب والا۔ میں حضور غوث اعظم سرکار کا نام لے رہا ہوں تو آپ ایسے چپ کر کے بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ قادریہ کون ہے، تو آپ سنیں ذرا جوان مرد ہو کر شہنشاہ بغداد کا ذکر، حضور پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی عارف حقانی قندیل نورانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی۔
رضی اللہ تعالی عنہ. میں آپ کا ذکر پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں, اور ولی کی اور ولایت کی 4 قسمیں ہیں. ایک مادر زاد ولی ہونا. مادر ماں کو کہتے ہیں, زاد یہ فارسی کا لفظ ہے, مادر بھی فارسی کا لفظ ہے. زادن کا معنی ہوتا ہے جنہ, یعنی پیدا ہوتے ہی جو ولی ہو اسے مادر زاد ولی کہتے ہیں. تو شہنشاہ بغداد مادر زاد ولی تھے, کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ روزانہ 18 سپاروں کی تلاوت کرتی تھی. آپ ماں کے پیٹ کے اندر والدہ کا وہ قرآن سنتے تھے. تو جب پیدا ہوئے, پیدا ہوتا ہی عبد القادر 18 سپاروں کے حافظ تھے. کہیے محبت سے سبحان اللہ. زندہ مندہ بولے سبحان اللہ. باقی کی فاتحہ خوانی ہم کر دیں گے, بولیے سبحان اللہ محبت سے. آپ 18 سپاروں کے حافظ سے پیدا ہوتے ہی آپ ولی تھے. دوسری نشانی کیا ہوئی, آپ رمضان مبارک میں پیدا ہوئے. اب پیدا ہوئے دن کو دودھ نہیں پیتے. یہ نہیں کہ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی ہو, بچہ دودھ نہیں پیتا, کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, نہیں انہیں پتا تھا یہ عبد القادر ہے, وہ قادر ہے, یہ عبد القادر ہے. پیدا ہوتے ہی وہ روزے رکھ رہے ہیں. شہنشاہ بغداد مادر زاد ولی ہے. مادر زاد پیدا ہوتے ہی رب ذوالجلال نے ولایت عطا فرمائی اور مقام محبوبیت پر فائز تھے. اب میں اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں. یہ سادات کرام توجہ کریں گے اور چند بندے شاید میری بات کو سمجھ سکیں. قصیدہ غوثیہ کے اندر شہنشاہ بغداد سے پوچھا گیا, کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا بعض ولی محب ہوتے ہیں, بعض ولی محبوب ہوتے ہیں. شہنشاہ بغداد مقام محبوبیت پر فائز تھے. جب آپ سے پوچھا گیا اب یہ جملہ قضا نہ ہونے دیجئے کہ حضور یہ بتائیے آپ کو مقام محبوبیت کب ملا ہے. یارو جب پیدا ہو کر 18 کی بارے سنانا دور کی بات ہے, پیدا ہو کر رمضان کے روزے رکھنا یہ دور کی بات ہے. جب پیرا سے پوچھا گیا کہ حضور آپ مقام محبوبیت پر کب فائز ہوئے, فرماتے ہیں ہم نشأتی فی الحب من قبر آدم وقربنی المولا ففزت بدولتی. فرمایا پوچھنے والے ابھی آدم نہ پڑے تھے, میں تب بھی مقام محبوبیت پر فائز تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تیرا پیر میرا پیر, تیرا پیر میرا پیر. نعرہ غوثیہ. میں قصیدہ غوثیہ کا شعر پھر پڑھنا چاہتا ہوں. اسٹیج سے لے کر آخری بندے کی توجہ چاہوں گا. یہ بات بہت بڑی ہے, شاید آپ کے عقل سے مابرا ہو, باقی بات کا ذمہ دار ہوں. کسی کو اگر کوئی بات کے اندر کھرک بھی ہوگی تو ختم ہو جائے گی. بات سنیے گا, ذمہ داری چارج کر رہا ہوں. پوچھا گیا شہنشاہ بغداد سے حضور بتائیے مقام محبوبیت کم ملا ہے. یارو دل کے کانوں سے جملہ سننا. آج جس غوث کے لارے کا, غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہو, فرمایا تم پوچھتے ہو مجھے کب یہ مقام ملا, فرمایا ابھی آدم نہ بڑے تھے. اور پھر میں یہاں نانے اور نواسے کا تھوڑا تعلق بیان کرنا چاہتا ہوں. نانے اور نواسے کا, نانا کون ہے؟ انبیاء کا امام ہے. نواسہ کون ہے؟ اولیاء کا امام ہے. اس لیے مولانا روم کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء کا. لوگوں غوث اعظم کا اولیاء کے اندر وہ مقام ہے جو حضور کا انبیاء کے اندر مقام ہے. تو نواسے کون ہوئے؟ شہنشاہ بغداد. نانا کون ہے؟ رسول اللہ. مناسبت دیکھیے, حضور سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ, حضور نبوت کم ملی ہے. آپ کو نبوت, آپ کو نبوت, آپ نے 3 طرح کے جواب ارشاد فرمائے. کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین, کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد, کنت نبیًا وآدم لمنجدل فی طینتہ. فرمایا لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا, ابھی آدم جسے میں روح کی کشمکش میں تھے, یعنی ابھی آدم نہ تھے میں تب بھی نبی تھا. اب یہ نواسہ اعلان کیا کرتا ہے؟ ادھر نانے کا اعلان سن دیا, نانے کا اعلان سن دیا. نانا اعلان کیا کر رہا ہے؟ پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ, آقا نبوت کم ملی. تو سرکار فرماتے کون تو نبی جاؤں وہ آدم بین الماء والطین, ابھی آدم پانی اور مٹی میں تھے,
میں تب بھی نبی تھا جب نواسے سے پوچھا گیا شہنشاہ بغداد بتائیے آپ مقام نبوت کا فیض ہوئے؟ فرمان ہم نشأتی فی الحب من قبل آدم، فرما ابھی آدم نہ بڑے تھے میں تب بھی مقام نبوت پر فیض تھا۔ اب آئیے دوسری مناسبت، نانے نے اعلان کیا فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی وفی روایت لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، کہا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے گہری کتائی ہے خواجہ یار محمد فریدی کہتا ہے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چک دی سبحان اللہ تو بغیر تقریر ہو جائے گا۔ کوئی نہیں کہا تو لنگر کھانے چلو تجھے رات اللہ غصہ کاٹ رہے ہو نا بھی رات ہی تو لنگر تھوڑا ملے، آج راج کا لنگر ہے، ہاں تو ٹینشن نہ لو ذرا کھلا لنگر ہے، ہم محبت نہ بولیے سبحان اللہ۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چک دی جا ہے، اتھاں چک دی جا ہے، علا کوئی نہیں سکتا جدا ڈھے علیہ سو عمل ضبط تھی سن، عمل ضبط تھے کو ولا کوئی نہیں سکتا۔ ابو بکر فاروق عثمان و حیدر حقیقت دا قصہ سنا کوئی نہیں سکتا، اور مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے۔ آپ کی بھی توجہ مجھے اچھا ضرورت ہے، اب سنیے گا یہ جملہ دل کے کانوں سے، فرمایا مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ نانا اعلان کر رہا ہے لوگوں میری حقیقت کے صرف میری حقیقت تو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب نواسے کا اعلان سنیں گے؟ اب نواسے کا اعلان بھی سننا۔ شہنشاہ بغداد اعلان کرتے ہیں یا اہل الارض شرقا و غربا ویا اہل السماء قال اللہ تعالی یخلق ما لا تعلمون وانا مما لا تعلمون، فرمایا کہ یا اہل الارض او زمین والو، او آسمان والو، مشرق والو، مغرب والو، سن لو رب ذوالجلال ایسی چیزیں بناتا ہے جس کو زمین و آسمان والے نہیں جانتے، فرمایا عبد القادر وہی ہے۔ بولیے محبت حوالہ سن لیجئے، یہ باجت الاسرار میں ہے، اور باجت الاسرار کے بارے میں میرا امام غیرت کی دنیا کا سلطان امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فتاوی رضیہ کے اندر لکھتا کہ لوگوں سنو، غوث اعظم کی شان میں لکھی جانے والی باجت الاسرار جو کتاب ہے، میری نظر میں اس کا مقام وہ ہے جو حدیث کی کتب میں بخاری کا مقام ہے۔ کیا کروں میں نے دوڑے مائیے ٹپے نہیں آؤں دے، شیطان تجھے نہیں بول دے ہیں شاطب ستم یہ ہے ہن دن رات توڑی دعا دا صدقہ ساڑھا بھی یہی کام ہے، لوگ منگ دینے چسکے واسطے تقریریں چسکے کے لیے نہیں ہوتی، چسکے واسطے نہیں۔ میں اکثر مثال دینا ہونا بھی چسکا چٹنی بیچے یا خشک روٹی بیچے، دسو جی چسکا دے چٹنی دے بیچے۔ ایک بندہ ہن شہزادے دا بڑا عقل مند تدہین ہوئے کہنے جی میرا چسکا پورا ہوندے چٹنی نہ تو میں چٹنی کھانی ہے، تو چند دن چٹنی کھائے گا پھر چٹنی انہوں کھا جائے گی، میدا بگڑ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا بابا جیسے چسکا پورا ہوتا ہے چٹنی سے لیکن تیرے جسم کو تیری باڈی کو طاقت دیتی ہے خشک روٹی، ایسے یہ دوڑ ہے، یہ ٹپے، یہ سور، یہ تال لاگے پار کا چسکا پورا کرتے ہیں تیرے ایمان کو طاقت یا رب کا قرآن دیتا ہے یا نبی کا فرمان دیتا ہے۔ اور اگلی بات میں اس سے بھی بڑی بدنی کرنے لگا ہوں جو ابھی تک نہیں بولے اس پر بولیں گے۔ آپ کی طبیعت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں آنے والا خطیب ہو نقیب ہو ہماری طبیعت کے مطابق گفتگو کرے، تھلے جناب کی طبیعت ہوندی ہے۔ اچھا جڑے کتے ہوندے نا کتے والے طبیعت ویکھدے نے، داد کتھے ملے گی، امداد کتھے ملے گی، جلسے ساڑے، خرچے ساڑے، مجمع ساڑا، سپیکر ساڑا، ساؤنڈ ساڑا، راضی گمانڈیاں نو کر جاندے۔ او جناب ویکھدے نے داد کتھے ملے گی، امداد کتھے۔ اب اوپر بھی طبیعت دیکھی جا رہی ہے، نیچے بھی۔ اب یہ جملہ صداقت کے نظر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا دل کے کانوں سے جملے کو سنیے گا۔ میں نے کہا ارے نیچے بھی طبیعت دیکھنے والے، اوپر بھی طبیعت دیکھنے والے، امام عالی مقام امام حسین نے میدان کربلا کے اندر جا کر اتنی بڑی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے
تجھ اور مجھے پیغام دے گئے کہ لوگوں میں نے جدید کی طبیعت تو نہیں دیکھا، نانا محمد کی شریعت پہ دیکھا ہے۔ آج چوکے گا سبحان اللہ۔ جہاں طبیعتیں نہیں دیکھی جائیں گی، ہم تقریر اس نظریے سے کبھی نہیں کرتے الحمدللہ۔ کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا، میں تو اس نظریے سے بولتا ہوں کہ جو گفتگو کی جائے اس پر خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ بعض بندے کہنے نے مفتی صاحب تقریریں تے جاننے تے سانو پہلے آدھا گھنٹہ لیکچر دینے میزبان، ہاں کہنے نے جی ایتھے ہن سارے ہونے نے اے جی دی تقریر کرے جے کہ سارے راضی ہونے چاہیے۔ میں کہ جناب میں نے وہ کتاب لا کر دے دیجئے، ایسی تفسیر لا کر دے دیجئے، ایسی کوئی حدیث کی کتاب لا کر دے دیجئے، میں ایسی تقریر کروں کہ سارے راضی ہو جائیں، حسین بھی راضی ہوئے تو یزید بھی راضی ہوئے، پھٹے منہ اس گل تو تسی کتے بولنا ہے؟ جڑے کہندے جی سارے راضی ہون مطلب پھر یہی ہویا نا حسین نو بھی راضی کرنے یزید نو، تو جڑے گل کرتے میں انہاں نو کہہ رہی ہاں پھٹے منہ انہاں دا الحمدللہ۔ ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں آل کے دور سے دور کرے۔ ہم نے کہا جن کو جدید سلامت جدید پیارا لگتا ہے وہ جدید رابطہ بنے۔ ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ہاں حسین دے ناتے جگری والا بندہ ہی بول سکتے، بولے نا محبت نہ سبحان اللہ۔ اچھا جی پھر کہنے نہیں جی نہیں ہن کی کریے شاہ صاحب، اے مفتی صاحب اوکھیاں گلاں کردے نے، انہوں کی پتہ رشتہ داریاں اوکھیاں نے، کہندے نا رشتہ داریاں جی بڑیاں رکھنیاں نے۔ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں جو پر پنچایت کی بات بھی ہے اور پڑھی لکھی بات ہے۔ ابو لہب حضور کا سکا چاچا ہے، رشتے میں حضور کا سکا چاچا ہے، رشتے میں سکا چاچا بھی ہے، شملہ بھی اونچا رکھتا ہے، یعنی مکے کا وڈیرا اور چودھری ہے، رنگت کا بھی گورا ہے، لیکن حضور سے کٹ گیا۔ آپ بھی لعنت بھیجتے ہیں، ابو لہب کے لعنت بھیجتے ہو نا، تو میں بھی لعنت بھیج داں۔ یار میں دھیمے لہجے میں پوچھنا چاہوں گا، اگر حضور دا چاچا حضور تو کٹ جائے تو بھی لعنت بھیجیں، میں بھی لعنت بھیجاں۔ جی تیرا میرا چاچا کٹ جائے تو وہ منہ دھوئے دسو نا مینوں نا، تو آڈا میرا چاچا حضور دا چاچا تو ود کے آ گئے، جو حضور دا سکا چاچا ہو کے حضور سے دور ہو جائے تو قیامت تک کے لئے لعنتیں برستی رہیں گی۔ اگر آج بھی تیرا میرا چاچا نبی کے در سے دور ہو جائے، جیسے ابو لہب لعنتی ہے ویسے یہ لعنتی ہے۔ میں نے کہا ادھر ابو لہب رشتے میں سکا چاچا ہے، رنگت کا گورا ہے، شملہ اونچا رکھتا ہے، مکے کا وڈیرا اور چودھری ہے، حضور سے کٹ گیا، لعنتیں برستی رہیں گی۔ ادھر رنگ کا کالا ہے، ہائے ہائے، شاید آخر والے بندے لنگر دے انتظار ہے تو لیٹ آئے تھوڑا بہت حق بن دے، بہت حق بن دے بولنا محبت میں سبحان اللہ۔ ایک بیچارے بہت زیادہ بول ہی بیٹھے تو ہاتھ بھی کھڑے کر بیٹھے۔ ایک جگہ تے میں گیا ادھر کمالی والی سائڈ تے، وہ ادھا ہی ان ایک صاحب نے ہاتھ کھڑے کرایا تو ان کرایا تو ان کرایا، جب میں پھر ایک بابا کھڑا ہوں کہ مولوی صاحب انہوں کہا ہاتھ کھڑے کرا رہے میرا موبائل کسے کاٹ لیا ہے۔ ماشاءاللہ ایک بھی کام نہ ہو سکتا چاچی، انہوں نے کہا تو ہاتھ کھڑے کرا رہے میرا موبائل کسے کاٹ لیا ہے۔ بولو محبت نہ سبحان اللہ۔ اے بھی نال نہ تو انہوں محضوظ کرنا ہوندے نا بھی یہ فن خطابت ہے، تو نہ تسی بالکل دم دیتے ہوئی ہم پائے جاندے، آج چاولا نو ہلانا ہلونا ہوندے پھر وہ ٹھیک ہو جاندے۔ محبت نہ بولیے سبحان اللہ، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں یہ شاہ صاحب محبت ہے۔ میں نو 4-5 نومبر وہ بتا کام نہیں لما تو میرا ذہن کام نہیں کہ میں بھول جاندہ ہی، میں آئی دا 5 نومبر لاہور ٹائم دیتا ہی تے دیتا بھی اپنے پینڈ والے ہیں تو جاندو فوجی عبدالستار دے منڈے دا ولیمہ آئی تو میرا جہال ایک محفل میلاد ہے، خطاب میرا رکھا تو درویش فردہ خادم اے میں پہلے پر خبر دیتی کہنے تو انہوں 5 نومبر یاد ہے، میں کہ کی ہے یہ شاہجی دا اور سے نہیں ہے یہ اے خاری خبر رکھ دے۔ ہاں اے میں نو کہنے میں تو انہیں پیار کرتا لیکن میں کہ میں تیرنا نہیں کرتا، اج تیرا منزلہ دور نہیں، ہاں نہیں میں کہ اجی تیرے اور سلوک جا مناظر نے طے کر، ہاں تو پھر انشاءاللہ سی بھی تیرنا پیار پاؤں گے۔ ہاں کیونکہ تو گل بڑی اوکھی کر دے اور سید ہی قبول کر سکتے ہیں۔ ظہیر شاہ نو کہندے یا میں نو گڈی تھلے دیو یا فرانٹ تے بٹھاؤ، میں تو بندہ نہیں بھر سکتا چاہتا ہوں گڈی تھلے دیو۔ اور اگلے دن ایک جگہ تے بیٹھے آتے تو اس دن آئے ملن تو میرا دوست بیٹھا ہی وہ بھی خطیب ہے، میں نام نہیں لینا،
میں کہ یار انہیں ظہیر شاہ صاحب کیا یا مینوں گڈی تھلے دو یا فرنٹ تے بٹھاؤ انہیں کہ جب مینوں کہنا مینوں تھلے ہی دینا آئی بولو محبت سے سبحان اللہ ہاں ہوں تھوڑا جاگ گیا نا بولیے محبت سے سبحان اللہ یہ جناب والے جاگ کے بیٹھی ہے گل کیڑی ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پر پتہ مینوں بھی کوئی نہیں تو پتہ تو ہاں اس لیے یہ شاہ سے بیٹھے نا سید دن تے بیرے مانڈ تے لائی چھڑ دینے میں جب کر رہا تھا ایک طرف رشتے میں سکا چاچا ہے شملہ اونچا مکے کا وڈیرا چودھری ہے رنگ کا گورا ہے حضور سے کٹ گیا قیامت تک کے لیے لانتے برستی رہیں گی دوسری طرف رنگ کا کالا ہے حبشے کا رہنے والا ہے ذات کا غلام ہے حضور سے جڑ گیا شہزادے والے اگلے جملے پر کون بولے کون نہ بولے اس کا اپنے نصیب میں نے رنگ کا کالا حبشے کا رہنے والا حضور سے جڑ گیا ایک کنات رکھی دیکھے ایک کعبہ تلے آئی ہائے ہائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پھر کعبہ تلے ہائی بلال اٹھتے ہائی یہ دامن مصطفیٰ سے لگنے کا نتیجہ ہے تو اس لیے آئیے گا نانے اور نواسے میں نے گفتگو با یہی شہنشاہ بغداد کی شان ہے یہی بیان کرنے نانے نواسے کی مناسبت پہلا اعلان کیا نانے نے لوگوں بھی آدم نہ تھے میں تب بھی نبی تھا ادھر عبد القادر اعلان کرتے ہیں لوگوں بھی آدم نہ تھے میں تب بھی مقام نبوت پر فیض تھا دوسرا اعلان حضور نے کیا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ادھر عبد القادر اعلان کرتا ہے یا اہل الارض شرقا و غربا و یا اہل السماء قال اللہ تعالی یخلق ما لا تعلمون وعلم ما لا تعلمون فرمایا زمین و آسمان والوں سنو رب ایسی چیزیں بناتا ہے جس کو تم نہیں جانتے میں عبد القادر وہ ہوں میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا ہے اور ادھر حضور کا جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی ابو الحسن مصری کہتے 30 سال میں شہنشاہ بغداد خدمت کرتا رہا میں نے آپ کے جسم پر مکھی نہیں دیکھی میں نے ہاتھ جوڑ لیے میں نے کہا حضور میں نے آج تک آپ کے جسم پر مکھی نہیں دیکھی یہ حضور شاہ صاحب دائیں بائیں صدات ہے اب یہ سنیے گا شہنشاہ بغداد نے جو جواب دیا فرمایا کہ مجھ سے پوچھنے والے کہ تمہارے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی سن تنائی ہادا وجود جدی لا وجود عبد القادر فرمایا کہ یہ عبد القادر کا وجود نہیں یہ تو نانا محمد کا وجود ہے تلہ قسم اٹھا کے کہا ہادا وجود جدی یہ میرے نانے کا وجود ہے لا وجود عبد القادر یہ عبد القادر کا نہیں ہے بولیے محبت سے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ اور پھر آئیے گا نانا معراج پر گیا جب براق پر سوار ہونے لگے براق اچھلنے لگا کودنے لگا اب اس وقت حضور نے سوار ہونا تھا کسی چیز پر پاؤں رکھ کے یہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے اور فتاوی رضویہ کی اس لیے بات کرتا ہوں فتاوی رضویہ اپنے بیگانے میدان میں آئے ہم ایک سطر فتاوی رضویہ کی قرآن و حدیث ائمہ مجتہدین کا حوالہ جات سے منانے کے لیے دکھانے کے لیے تیار ہیں حضور سوار ہونے لگے براق پر معراج کے رات روحانی طور پر شہنشاہ بغداد حاضر ہوئے حضور اتھے قدم رکھو سبحان اللہ براق کے سوار ہونے اتھے قدم رکھو حضور نے قدم رکھا براق پر سوار ہوئے اور ساتھ ہی فرمایا عبد القادر میرا قدم تیری گردن پر ہے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے تیرا قدم باقی ولیوں کے گردن پہ ہوگا اور یہ سلطان العارفین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب شہنشاہ بغداد پیدا ہوئے لوگوں نے دیکھا حضور کے قدموں کا نشان جہاں تھا ایک گال تو سبحان اللہ بڑھ دی جنت ٹکٹ میرے کو کوئی نہیں کہ وہ نات کہاں کہ جنت ٹکٹ سبحان اللہ جنت ٹی سوکی نہیں ہائی ڈی سوکی ہوندی کربلا دا میدان نہ لگدا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون اللہ تعالیٰ فرمائے بھی اسی ازماواں گے امتحان بھی لیواں گے نا پھر مقام بھی انہا بڑا امتحان بھی انہا بڑا ہاں اسی کہنا جی نہیں جی وہ ایک نات کہاں جی نات پڑے بیا اے بچہ تھوڑا ساڑا اپنا عزیز بھی ہے شگرد بھی ہے ایدی گال نہیں
یہ نہ ہوئے کہ کسی اور کام خراب کیتا ہوئے تو دسو ان ابا بھی ناراض ہوئے تو بچہ بھی ناراض ہوئے استاد میرے مگر لگا رہے لیکن جو ضرورت کے مطابق سپرے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ ایک نعت کہاں جی نعت پڑھے بھی آجی ہو کہ میں تن بار دیما تو من بار دیما تو دھن بار دیما انہیں کہا تو میں پکڑ کیا میں کہ یار تن بار دیما من بار دیما دھن تن جسم من دھن مال و دولت میں کہ یار یہ دسو یہ تن من دھن بارنا سوکا ہے یا داڑھی رکھنی سوکی ہے سبحان اللہ ہاں اس گل تے کنے کہنے سبحان اللہ ابھی حضور دی سنت سمجھ کہ میں کہ تیرے کو داڑھی رکھی نہیں گئی بھی سنا کہنے کم از کم اپنا چہرہ تو حضور ورگا بنانا آئے تو تن مار وے دیما تو من مار دیما اس لیے احباب جی بخار توجہ کیجئے گا شہنشاہ بغدادی کا کیا اعلان کرتے ہیں تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر کا لوگوں سنو یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے یہ نانا محمد کا وجود ہے اور شہنشاہ بغداد کبھی مقام ناز میں ہوتے ہیں کبھی مقام نیاز میں نیاز عاجزی کا مقام ہے مقام ناز بھی ہے مقام نیاز میں ہوں عاجزی ہو تو عرض کرتا مولا قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا کہیں نیکوں کے سامنے عبد القادر شرمندہ نہ ہو یہ ہے مقام نیاز وہ عبد القادر جو 40 سال عشاء قبول سے فجر کی نماز پڑھتے رہے وہ عبد القادر جس نے 15 سال ایسے گزارے پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے الحمد سے قرآن شروع کرتے والناس پر ختم کر دیتے اور ایک دن بالا خانے پر جا رہے ہیں ایک پاؤں اوپر کی سیڑھی پر ہے ایک پاؤں نیچے کی سیڑھی پر ہے اندروں آواز آئی ہے عبد القادر جسم دا بھی کوئی ہاتھ کون دے تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں تھوڑا سو بھی لیا کریں ایک پاؤں اوپر کی سیڑھی پر ہے ایک پاؤں نیچے کی سیڑھی پر ہے 11ویں کی کھیر کھانا بڑے شوقی ہے غوث اعظم کی تعلیمات پہ عمل کرنا اوکھا ہے بابا عمل کرنے کی کوشش کرو وقت آ گیا ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے ایک پاؤں اوپر کی سیڑھی پر ہے ایک پاؤں اندروں آواز آئی ہے عبد القادر تھوڑا سو بھی لیا کر جسم کا بھی حق ہوتا ہے بس اندروں آواز آئی نا شہنشاہ بغداد نے الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کیا ایک پاؤں اوپر کی سیڑھی پر ہے ایک پاؤں نیچے کی سیڑھی پر ہے وہی رک گئے الحمد سے قرآن شروع کیا والناس کو ختم کیتا تو پھر پوچھیا ہون ٹھیک ہے بول 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 یار آخر والے بندے تک بولنا چاہیے سبحان اللہ فرما ہون ٹھیک ہے آرام کر لیں فرما ہون ٹھیک ہے پھر تو عبد القادر میں مشورہ نہیں دیں گا آرام دا فرما پھر تو عبد القادر کو نہیں دے گا بابا وہ قادر ہے یہ عبد القادر ہے یہ عبد القادر ہے وہ شہنشاہ بغداد آپ فرماتے لوگوں میں اگر اپنا مجاہدہ تمہارے سامنے بیان کروں تمہارے جگر یہ پتے پگھل جائیں تمہیں پتہ ہی نہ چلے عبد القادر نے مجاہدے کیسے گزارے حالانکہ مادرزاد ولی ہیں پھر بھی آپ علم کے پیچھے پڑھتے رہے جب پوچھا گیا حضور علم پڑھتے پڑھتے کیا ملا کہ قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا فرما میں علم پڑھتا رہا رب ذوالجلال نے مجھے کتب بنا دیا ہے اور جب آپ سے پوچھا گیا متا علمت انک ولی اللہ آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہو فرما بڑی پرانی بات ہے ابھی میری عمر فرمایا ایک روایت کے مطابق کہتے 10 سال تھی ایک کتاب کے اندر میں پڑھا 12 سال تھی فرمایا میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا کہنے والا کہتا تھا نظر نہ آتا تھا لوگوں راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ گیا ہے متا علمت انک ولی اللہ تمہیں کب پتہ چلا تم اللہ کا ولی ہو فرمایا میں مکتب میں جاتا تھا کہنے والا کہتا تھا نظر نہ آتا تھا راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ گیا ہے اللہ کا اور پتہ ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں حضور غوث اعظم علم کے لیے نکلے ماں نے وہ دینار کرتے کے اندر سی دیے تو اس کے اندر 2 باتیں توجہ طلب ہیں ایک بات یہ ہے وہ ٹوٹل دینار کتنے تھے اور دوسری توجہ طلب بات یہ ہے جس دن گھر سے رخصت ہو رہے ہیں وہ دن کون سا تھا ہاں یہ بات توجہ طلب ہے پھر پتا چلے گا تمہیں مقام غوثیت کا ٹوٹل درہم والدہ کے پاس 80 تھے انہیں 80 درہم پیش کیے عبد القادر نے 40 رکھ لیے 40 واپس کیے تو کہا ماں میرا دوسرا بھائی بھی ہے یہ ٹوٹل ترکہ تو 80 درہم ہے
تو وراثت میں او بھائی بھی حقدار ہے 80 اوندے تو 80 میرے اے عبدالقادر تعلیم دے گئے نے بھائی دا حق نہ کھاویں بھائی دا حق نہیں کہنا آج تو بھائی دا حق جناب حراب کی تیاندہ تو ادھر کہنا جی میں شہر سے بغداد منن والا پھر تبدیلی نہیں آدھی کہیں تبدیلی آوے عبدالقادر ابھی پہلے دن گھر سے چلنے لگے علم کے لیے پھر بھی عدل انصاف کا علم لہرا کے کہہ رہے ماں 80 میرے نہیں میرے 40 نے 40 دوسرے بھائی دنے اور جس دن اجازت مانگی وہ دن کون سا تھا وہ 9 ذی الحج کا تھا کون سا دن اپنے ہو جیڑی چیز میں پرانا چاہتا ہوں 9 ذی الحج تو اگلا دن کیڑا ہے تو 10 ذی الحج نو کی ہوندہ ہے بڑی عید ماں سے اجازت مانگی ماں میں بغداد پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں 9 ذی الحج کا دن ہے ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا کل عید کا دن ہے پتر کل عید ہے تو عید کدھا گزاریں گے عید کیسے ہوئے گی تم پڑھنے کے لیے جا رہا ہے ماں نے یہ بھی نہیں کہا اب تو مدرسے بند ہے عید کی چھٹیاں ہیں نہ وہ جانتی تھی وہ بھی تو عبدالقادر کی ماں تھی نا فرمایا جو علم کا سمندر اندر ٹھاٹے مار رہا ہے یہ شوق یہ جذبہ یہ ٹھاٹے مار رہا ہے فرمایا عبدالقادر نے اجازت مانگی ہے تو کہا بیٹا آج کیوں اجازت مانگ رہے ہو جانا کیوں چاہتے ہو ابھی علم کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بھی دیکھنا علم کتنا ہے علم کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھو علم کتنا ہے آپ ایک بیل کے پیچھے چلے اس کو تھوڑا سا آپ نے مارا وہ تیز چلا پھر مارا وہ تیز چلا کہتے ہیں بیل نے مڑ کر دیکھا کہا ما خلقت لہذا عبدالقادر تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا آپ نے جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا نہیں سمجھے سننی کو میں نے تو انصاری کا رڑے تو چاندنی پہنی ہے بھائی علم کے لیے جا رہے ہیں تو علم کا حال یہ ہے انسانوں کی بولی تو انسانوں کی عبدالقادر جانوروں کی بولی میں سمجھ رہے ہیں علم کا یہ حال ہے نا بیل پر گفتگو کر رہا ہے یہ آپ بات تو سن لیتے ہیں یہ بھی تو دیکھے نا بیل نے بات تو کی ہے کمال تو جو ہے جس نے سمجھی ہے جانوروں کی بولی عبدالقادر کو آ رہے ہیں ابھی علم کے لیے جا رہے ہیں کہتے ماں مجھے بیل نے یہ کہا ہے تو آپ نکل پڑے اور پھر آپ بغداد کے اندر گئے آپ نے 20 سال علم کے اندر گزارے 470 ہجری میں پیدا ہوئے 560 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ٹوٹل عمر آپ کی بنتی ہے 90 سال اور ایک قول کے مطابق 20 سال علم پڑھتے رہے ایک کے مطابق 30 سال اچھا یہ عبدالقادر کا خاصہ ہے باقی جتنے بھی دنیا کے اندر علماء فقہاء مجتہدین آئے علم پڑھا فارغ ہوئے پڑھانا شروع کر دیا عبدالقادر نے پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع نہیں کیا ہے آپ نے 20 سال علم حاصل کیا اگر اس طور کو لیا جائے تو 30 سال جنگلوں کے اندر گزارے 20 سال علم کے اندر گزارے تو پھر 20 سال جنگلوں کے اندر جب آپ نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا 50 سال عمر تھی آپ کی عمر مبارک کتنی تھی کتنی 50 سال آپ کی عمر مبارک تھی اور یہ حضور شہنشاہ بغداد ہے قادریو آپ کے مرید کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں سنیں گے میں یوں کہے ہوں ہم اپنے پیر بھائی کی بات کرنا چاہتے ہیں اچھا بولے نہیں من لگتا ہے کس سے مرید نہیں بے بغداد کی نشانی اچیاں لمیاں چیرا ہو تن من میرا پردے پردے جو دردی دیاں لیرا ہو انہا لیرا دی گل کفنی پاکے ونج رلسا سنگ فقیرہ ہو بغداد شہر دے ٹکڑے مگسا باہو نالے کرسا میرا ہو اور بھائی اس غوث کی بات کرنے لگا ہوں جس غوث کی گلی میں مانگنے والا سلطان بہو جیسا ہو مانگتا سلطان بہو جیسا ہو یہ سلطان بہو کون ہے آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا حضرت سلطان بہو وہ ہیں آپ بیمار ہو گئے طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی بڑا علاج کیتا ہوں آپ دے دور ایک سکھ بہت بڑا حکیم ہے تو مرید گئے سکھ کون انہیں کہا یار ابھی ساڑھے پیران دی طبیعت ٹھیک نہیں تو کوئی آ کے نبض دے تو کوئی تعین کر بیماری دا تو پھر کوئی دوائی دے انہیں کہ نہیں کرو اپنے پیر رو میرے کو لے آؤ میں نبض چیک کروں گا نبض چیک کر کے گارنٹی نال مرد تعین بھی ہوئے گا علاج بھی ہوئے گا تو مرید ہے حضور طبیعت نساز ہے سنبھل نہیں رہی فلاں سکھ بہت بڑا حکیم ہے چلیے وہ نبض چیک کر کے تمہاری بیماری کا تعین گارنٹی سے کرے گا گارنٹی سے علاج کرے گا اب سننا پھر سید مختار شاہ کے دروازے میں بیٹھنے والے
پیر سید صابر حسین شاہ کے دروازے بیٹھنے والوں، میں ان سفید داڑھیوں والوں سے صابر شاہ کی باتیں سنی ہیں، ان کی زندگی سامنے رکھ کے عبد القادر کے غلام سلطان بہو کی بات سننا۔ کہا لوگوں سنو، غوث اعظم کا مرید سلطان بہو جان تو دے سکتا ہے، کسی سکھ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ہم کسی سکھ کے ہاتھ کے اندر ہاتھ نہیں دیں گے۔ پھر گئے مرید ان سکھ نو کیا جا رہا ساڑھے کو حقیقت سن لے، کوئی مہربانی کر کے دوائی دے دے۔ انہیں کہ چلو توڑا پیر نہیں آؤں نہ بات چیک نہیں کروں دا تو پیر دی کمیز ہی لائے آؤ، پیر دی کمیز ہی لائے آؤ۔ اب حضور سلطان بہو چار پہ پر لیٹے ہیں، میں دھیمے لہجے سے بول رہا ہوں، اب دیکھوں گا کون سا بندہ بولتا ہے کون سا نہیں بولتا۔ ابھی مرید آ رہے ہیں، ابھی آ کر انہوں نے یہ کہنا ہے، سکھ کہتا ہے سلطان بہو کی کمیز لے کر آؤ، میں وہ سونگ کر بتاؤں گا بیماری کون سی ہے، پھر علاج کروں گا۔ ابھی مرید آئے، آپ لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا سکھڑی نے پتر کی کہنا ہے، اور سکھڑی نے پتر کی کہنا ہے۔ مریدہ نے کیا حضور وہ کہتا ہے کمیز لے آؤ، میں سونگ کر بتاؤں گا بیماری کون سی ہے، علاج بھی کروں گا۔ اب یہ پہاڑ سے وزنی جملہ نتیجہ دینے لگا ہوں، 322 شہزادے کے اندر بیٹھنے والے، مجھے پتہ ہے گھر کی مرغی دال کے برابر ہوتی ہے، آپ کے اپنے نصیب میرے اپنے نصیب۔ اب سننا، شہنشاہ بغداد کا ملنگ سلطان بہو کے بعد کہا لوگوں میری کمیز لے جاؤ، اگر سکھڑی کا پتر میری کمیز سن کے علاج کر سکتے تو ساڑی کمیز جو انہوں کلمہ نہ پڑھا لے تو اس سے ملنگ ہی نہ کہنا۔ اچھا کہا یا رسول سبحان اللہ۔ وہ حضرت سلطان بہو جو غوث اعظم کے مرید ہیں، میں ایک اور مرید کی بات سنا کے گفتگو کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، گھڑی پر بالکل میری نظر ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت اٹھائیے، اس کے اندر اعلی حضرت نے ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت عبد الرحمن تسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی کامل تھے، ایک دن اعلان کیا، اور ان کا زمانہ وہ ہے جو غوث اعظم کا زہری حیات کا زمانہ ہے، غوث اعظم خود اس دھرتی پر حیات ہیں۔ عبد الرحمن تسونجی نے اعلان کر دیا، انا بین الاولیاء کالکرکی و بین الطیور اطول عنقا، فرما لوگوں میرا اولیاء کی صف میں وہ مقام ہے جو بلند گردن والے پرندے کا مقام پرندوں کی صف میں ہوتا ہے۔ جب یہ اعلان کیا نا، مجمع میں بیٹھا تھا غوث اعظم کی 11ویں کھانے والا، چوری کھانے والا نہیں تھا، 11ویں کھانے والا تھا۔ 11ویں کھانے والا چوری کھانے والا نہیں ہوتا، خون دینے والا ہوتا ہے۔ وہ بیٹھا تھا 11ویں کھانے والا، اس نے سوچا کہ میرا غوث میرا پیر عبد القادر بھی دھرتی پہ ہو، پھر بھی عبد الرحمن تسونجی یہ اعلان کرے تو گل جڑ دی نہیں، گل جڑ دی نہیں۔ وہ کھڑا ہوا مجمع سے جا سن، اے پتر آئی نو ذرا سائیڈ تک کر، بار بار میں ادھر ویندہ تو میں نو گل تھوڑی چوب رہی ہے، شاہ صاحب تھلے بیٹھے نے تو میں 2 منٹ کھلو جانا، اے بھی تھے سلائن بیٹھے تو سونے لگن گے، نہیں آئے شاہ صاحب آئے سلائن بس گل تو مک گئی ہے۔ میں تو کھڑا نہیں کرنا، تو بٹھانا سارے صدات نہیں لگنا، آئے سے بیٹھے جی ہون تسی بائک بھی نہ میری داد دیتی تو میں تقریر پورے 3 گھنٹے اور کرنی ہے، آپ کو حرائن پڑھا گا۔ ہمیں عبد الرحمن تسونجی کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اب سنیے گا۔ عبد الرحمن تسونجی تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا ولیوں کے سب میں وہ مقام ہے جو پرندوں کے سب میں بلند گردن والے پرندے کا مقام ہے۔ تو غوث اعظم کا مرید تو ساڑا پیر بھائی، تو جیڑا مندے میں غوث دا مرید او تو کہوے ساڑا پیر بھائی، تو جیڑا نہیں مندہ تو سیر تھلے کر لے تو لنگر انہوں بھی دے دیاں گے۔ ہاں ٹینشن کون، یہ دار تے جیڑا بھی آوے اپنا آوے بگانا بھی لنگر لبے گا، پر بولے گا اپنا، بولے گا اپنا ہی بولے گا نا، اپنا ہی اپنے حق ہی بول دینا۔ تو عبد القادر دے حق جو ہی بولے گا نا، تو بولے گا جڑا ہوگے گا عبد القادر دا، جڑا نہ بولے تو میں انہیں گلے بلا نہیں سکتا، تو وہ بس رہنا انہوں دا نہیں۔ عبد الرحمن تسونجی نے اعلان کیا، مجمع سے غوث اعظم کا مرید کھڑا ہوا، کہا عبد الرحمن بہت بڑا تم نے اعلان کر دیا ہے، میری چھوٹی سی بات ہے،
میں کشتی کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ، میں تیرے نال کشتی کرنا چاہتا ہوں. وہ درویش تھے نا، اس نے گدڑی اپنا لباس اتار کے پھینکا، کہا عبد الرحمن تیار ہو جا، میں کشتی کرنا چاہتا ہوں. عبد الرحمن نے سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک. شاہ صاحب بار بار دیکھو اس بندے کو، پھر سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک بار بار دیکھا. یہ اعلیٰ حضرت نے اگر یہ قصہ کہانی اخبار ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، بار بار دیکھنے کے بعد کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. مریدوں نے کہا گل سمجھ نہیں آتی، پیرا گل بڑی وڈی کیتی ہے، تو انہیں چیلنج بھرے مجمج کی، تو میں کشتی کرنا چاہنا ہوں. کہنے بہ جا، یہ گل بڑی تسی گل جڑتی نہیں. عبد الرحمن تفوجی نے جو بات کی سننا دل کے کانوں سے، کہا لوگو میں نے سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک بار بار انہیں دیکھا ہے. یہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ایک ایک رونگٹا اللہ کی رحمت میں مستغرق تھا. اگلا جملہ دل کے کانوں سے سنیے. عبد الرحمن تفوجی کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ایک ایک رونگٹا اللہ کی رحمت میں مستغرق تھا. میں سمجھ گیا خصم ترکڑا ہے. نہیں نہ کداں بولن گے جناب، تسی اکھاں نال ویکھیا ہے صابر شاہ نو، انہیں کہا خصم ترکڑا ہے، خصم ترکڑا ہے کہ جس کا جسم کا ایک ایک رونگٹا اللہ کی رحمت میں مستغرق ہے. اگلی بات اس سے بڑی وزنی ہے جو یہاں تک نہیں بولے اب بولیں گے. عبد الرحمن تفوجی کہنے لگے بیٹھ جائیے اور اپنے کپڑے پہن لیجئے. انہیں کہ عبد الرحمن تو انہیں پتہ نہیں فقیر جدو ایک چیز انہوں سیٹ دیں. آئے شہزادے آلے تو انہوں پتہ ہے جنہوں سید آنے پھر سوٹیا نا تو پھر تسی دس دے میں کتے ہائے بھی نہیں سی تو موت کہیں دی آئیے تڑپ تڑپ کے موئے نے. اے تسی دس دے تو اڈا خبرانے آپ جنہیں سفید داڑی آلے بیٹھے ہو اوے جنہوں فقیر ایک باری سیٹ دین، فقیر سیٹ دین نا پھر گال جوڑ دی نہیں. جنہوں سیٹے ہے انہیں تو نسلہ بھی جان دینے کہ ایسے مختار شاہ تو صابر شاہ نال پنگا لیا آئی تو جناب کتا ذلیل ہوئے ہیں. اتماع کے بابا دنیا آئی. آئے آئے مریدوں سے لنگر تو نہیں کھلونا، تھوڑا اگیرے آ جاؤ، گل مکن لگی ہے. ہاں اس لنگر تو بڑی دیر کھلو لیا، تو تھوڑا نیڑے آ جاؤ نا. اے ہون توڑی گل آ گئی ہے نا. اے میں کہ دنیا تو بیکھا جے اے دلت تو جڑی اگے ہونی ہے لتر وجنن، ہاں وہ وکرے نے. اس لیے انہیں کہ جناب عبد الرحمن تفوجی کو تم کہہ دو کپڑے پہن لو، فقیر جڑی چیز میں سیٹ دین پھر چک دے نہیں. اچھا عبد الرحمن تفوجی نے کہا چلو اے جناب تو سیٹ دیتی ہے، جو کپڑے نہیں پہننے کپڑے تو پہنو. آخر قمیض کرتا جو اتارا ہے فقیر گدڑی کہتے ہیں، ہوتا وہی قمیض اور گدڑا ہے. کہا یہ کپڑے تو پہنو. اب یہ بات آ گئی بولنے والی، آخری جملے بھی آ گئے، تقریر بھی اختتام کی طرف آ گئی ہے. عبد الرحمن تفوجی رحمت اللہ علیہ نے کہا گدڑی پہن لو. کہا فقیر جس چیز سیٹ دینے ایک باری ان چک دے نہیں. انہیں کہا کپڑے تو پاؤ. ہن اعلیٰ حضرت نے لکھے ایک غوث اعظم دا مرید ایک قادری ملنگ تفوج دے اندر کھڑے ایندا گھر رہائی 12 دنوں دی مسافت تے 12 دن ہم جان دے 12 دن آن دے اتنے کھڑوتے کھڑوتے پتہ انہیں دی بیوی دا نام فاطمہ غوث اعظم دا مرید تو ساڈا پیر بھائی انہیں کہ فاطمہ کپڑے پڑا. انہیں کہ آئلہ کتنے بولے یہ تو 12 دن دی مسافت ہے، 12 دن جانے کے لگنے تھے 12 دن آنے کے. مجمع میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں او فاطمہ میرے کپڑے پڑا. انہیں کہ آئلہ گال موک گئی ہے 2:30 بج گئے نے میں نے بھی پتہ گھڑی تا نظر ہے تو انہیں کہ فاطمہ آئلہ انہیں پہن لیے. عبد الرحمن تفوجی نے دیکھا بھئی اے تو غلام دا حال ہے تینے پیر دا عالم کی ہوئے گا. انہیں جنابی تو 2 بندے اٹھائے. گال آخری ہے میں کوئی اور شروع کو نہیں کی تھی. انہیں 2 بندے اٹھائے. انہیں کہ جا بغداد وہ تو ہے گا عبد القادر جیلانی. انہیں جا کے میرے دے سلام تو بعد انہوں نے عرض کری میں نے 12 سال ہو گئے نے جو اللہ کے خاص قرب میں ولیوں کی مجلس لگتی ہے. مجلس آج بھی لگ دیا نے. میں نے چنگی طرح گل یاد ہے جنہ دنہ دے اندر بڑے بڑے جناب یزیدی تے شیطانی قسم دی سوچ آلے نے طوفان بدتمیزی تے کھڑا کیتا ہوئے شہزادے دے اندر. تو کدی اے مفتی انجت مفتی انجت مفتی انجت مگر تو بعد ساڑی مسجد محفل تو بلال شاہ صاحب اس گل دے گواہ نے تو بابا منیر بھی کوئی محفل ساڑی قضا نہیں کر دے. تو میں پیر سید مختار شاہ صاحب نے اس محفل دی دعوت کو انہیں دیتی ہے.
مختصر ساری محفل آئی مگر تو با محفل جاری آئی اے جناب بزرگ آئے ہم دیوی داس دے شرک اور شریف والے دے مریدن او ایسی مگر تو بعد ایک دن محفل آئی تو اچانک ساری محفل جاری آئی پیر سید مختار شاہ صاحب محفل جلوہ گر ہوئے آگئے تو جدو بیٹھ گئے اے بلال شاہ صاحب نالن پتہ ہے تقریر تھاڑی ساری محفل انہیں رکا دی تھی کھڑے ہو گئے انہیں کہ لوگوں سنو راتی 3 بج کے انیا منٹا تھے میں جناب والا میرا ابا ہے سید صابر شاہ اس گالتے بھی ترلا کرنے تو سارے کہندے صابر شاہ کہندے 3 بج کے انیا منٹا تھے مختار شاہ صاحب کیا مجمع والے منیر صاحب بھی ہیں تو بلال صاحب بھی ہیں میں نے گال چنگی طرح یاد ہے تو مسجد ویچ آئی انہیں کہ ابا جی آئے ہیں تو انہوں نے آکے میں نے اٹھائے انہیں کہ پتر تو نفل بھی پڑھ تو کل شام نے مغرب تو بعد ہونی ہے بڑی مسجد محفل او جڑا ساڈا مرید ہے نا منن والا او منن والے مرید کہندے نے ہاتھ دیکھ کے ہاتھ جو منن والا اے لوگوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیتا ہے تو انہوں جا کے تھپکی دے کے کہیں او ٹینشن نہ لائے اسی تیرے نال ہاں اے مختار شاہ صاحب نے کیا ہے تے اے جڑا انہاں کیا ہے نا ٹینشن نہ لے اسی تیرے نال ہاں اے انہاں دے نال ہون دا نتیجہ ہے جامعہ فیضیہ شوکت اسلام اے تو زد ایک زبان بند کرنا چاہندے آوے الحمدللہ ہن گھر گھر دے وچ مفتی سجاد فیضی بولے گا الحمدللہ یہ توڑے زبان پیدا کر دیتے نے بولن والے ہر گھر میں چھوڑ گے تو بولن کا پتہ لگے گا اس لیے کہ ساڈا کمال نہیں خصم ترکڑا ہے کہ میرا کی کمال ہے میں تو اپنی شان بیان کر رہا خصم ترکڑا ہے تو نہ تو فون جی تو بندے کھڑے کہتے جا عبدالقادر جیلانی نو سلام دیں انہیں کہی 12 سال ہو گئے اللہ دے خاص قرب جڑی ولیاں دی محفل سجدی ہے میں اٹھے جاندا تو آندا کدی تینوں ویکھیا نہیں یہ عبدالقادر دے بارے گل ہو رہی ہے عبدالرحمان تو فون جی نے کی تھی آئی تو چلے نا مرید تو فون دے وچوں میں مثال دے میں نا سنی کو من چھتی سمجھ دی نہیں مطلب اسی شہزاد اچ بیٹھے اتو 2 بندے کھڑے کر دئیے تو بیٹھے ہوں لاہور اچ اج یہ بندے کھڑے ہوئے اے شہزادے تو رکشے دے بیٹھن اجی لاہور اپنے نہیں عبدالقادر نے اتو 2 بندے کھڑے کیتے کھڑا کہتا ہوں نہ کہ جاؤ او تو فون دے وچوں عبدالرحمان تو فون جی دے 2 مرید آ رہے ہیں رستے چھوڑ گے تو انہوں ملن گے تو انہوں واپس لے جائیو انہوں واپس لے جائیو تو عبدالرحمان تو فون جی نے کہیں جا کے کہ تو سلام بھیجن نالے کہنے 12 سال ہو گئے نے اللہ دے خاص قرب دے اندر محفل لگ دیئے تو ولیاں دی عبدالقادر میں تو انہوں دیکھا نہیں جا کے انہوں میرے سلام دے جواب دینا مرید اپنے نہیں اس گالتا بھی توجہ کرو نا اپنے نہیں اٹھو بھیجے نے جا کے عبدالرحمان تفون جی نے سلام دیو سلام تو بعد کہنا تم یہ کہتے ہو 12 سال ہو گئے میں جاتا بھی ہوں آتا بھی ہوں تو میں دیکھا نہیں عبدالرحمان نے کہیں اور جڑا باہر سینچ بیٹھا ہو گئے انہوں کی پتہ اندر کون ہے چاس نہیں آئی چاس نہیں آئی اور جڑا باہر بیٹھا ہو گئے انہوں کی پتہ اندر کی ہے اور بار بار گلہ کنیا سوچا نے کدی بوہے تے آکت ویکھ شاید کی دینے نے بار بار لوگوں نے گلہ سنیا کدی نیرے لگ کے دیکھ تے ایمیں نہیں سارے جیالے کھڑے ایمیں نہیں کھڑے نال لگ کے دیکھ انہیں آکے تجرہ باہر ہوئے انہوں کی پتہ اندر کھانے اور اگلی گل تقریر تک ختام پذیر ہو گیا بات آخری ہے بھی آخری انہیں آکے کہیں انہوں کل راتی جڑے اللہ رب العزت دی طرفوں ولیوں نے جوڑے ملے نا جوڑے عبدالرحمان جڑا تینوں ملے ہائی وہ جوڑا سبز رنگ کا تھا اس کے اوپر جہاں سورت اخلاص سنہری حروف میں لکھی تھی یعنی قل واللہ احد اللہ الصمد تقریر دا آخری جوڑا جو بول لینا پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ 5 نمبر ملے یا نہ ملے اگلے سال ہیں یا نہ رہے عبدالرحمان کال جو صفحہ سبز رنگ کا تمہیں جبہ ملا تھا اس پر قل واللہ احد تحریر تھی سنہری حروف میں وہ عبدالقادر نہیں تو لکھی تھی فرمایا عبدالقادر نے ہی تو لکھی تھی اس لیے ہم بابانگ ڈھول کہتے ہیں شاہ جیلا تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں غوث اعظم زمانے کے حاجت روا غوث اعظم زمانے کے حاجت روا تو مان نہ مان ارے بے حیا غوث اعظم زمانے کے حاجت روا تو مان نہ مان ارے بے حیا جس کی ٹھوکر نے مردوں کو زندہ کیا اس کی حسن کرامت کی کیا بات ہے
دوران گفتگو صاحباً خاتان میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکلا ہو، میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جو جملہ رب رسول کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جائے، میرے لیے اور آپ کے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ یار زندہ صحبت باقی، ابھی آپ کو وقت دیا جاتا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے وضو کر لیں، ادھر اپنی چادریں بچھا لیں، ادھر ابھی ہم جماعت کریں گے، جماعت کے بعد ہی انشاءاللہ ختم بھی پڑھا جائے گا، لنگر کا بھی وسیع اہتمام ہوگا۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، ہمارا ختم کا 3 بجے کا ٹائم ہے۔